إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حاضرین جمعہ، سخت گرمی کا موسم ہے. اس گرمی کی وجہ سے انسان سے لے کر کے تمام حیوانات، چرند پرند، یہاں تک کہ پیڑ پودے سب خشکی سے دوچار ہیں. اللہ رب العالمین نے اس گرمی کو دور کرنے کے لیے، اس گرمی کی شدت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں طرح طرح کے وسائل بھی عطا کیے، جنہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. پانی بھی ایک ذریعہ ہے، ایک نعمت ہے. خاص طور سے اس موسم میں جو گرمی کی شدت کو دور کرنے کے لیے ہم مختلف طریقوں سے جس کو استعمال کرتے ہیں. دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، تو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی سب مہیا کیا، اور جتنی مقدار میں ضرورت تھی اتنی مقدار میں دیا. سب سے زیادہ ہم کو ضرورت ہوتی ہے ہوا کی، زندگی گزارنے کے لیے. بغیر ہوا کے ہم زندگی نہیں گزار سکتے. تو ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت دی، مفت، کوئی پیسہ نہیں. پانی کی نعمت بھی انسان کے لیے اور دیگر مخلوقات کے لیے، ان کی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فراوانی کے ساتھ دیا، مفت عطا کیا.
روشنی، یہ دھوپ، یہ روشنی جس سے ہم بھاگتے ہیں، اور ایک وقت ہوتا ہے کہ جس کی طرف لپکتے ہیں، ہماری زندگی کو، ہمارے جسم کو، ہمارے پیڑ پودوں کو بے حد ضرورت ہے اس کی ہوتی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مفت میں دیا۔ تو اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ پانی کی نعمت پر ہم گفتگو کریں گے کہ پانی جتنی عظیم نعمت ہے اتنی ہی بے دردی سے ہم لوگ اس کو برباد بھی کرتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم کو مفت میں ملتا ہے۔ آج ہمارے اپنے اسی ملک کے اندر اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر آپ جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں ایک ایک قطرہ پانی کو لوگ ترستے ہیں، ایک ایک بالٹی پانی کے لیے کئی کئی کلومیٹر وہ جاتے ہیں، تب جا کر کے ان کو بڑی مشقت سے وہ پانی ملتا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ ہمیں آسانی کے ساتھ مل رہا ہے تو اس کی قیمت نہیں سمجھتے۔ کئی سو لیٹر پانی، بلکہ کہا جائے کئی ہزار لیٹر پانی ہم ایسے برباد کرتے ہیں جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد شکوہ ہوتا ہے کہ پانی گھٹ رہا ہے، زمین میں پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے، کنویں خشک ہو گئے، تالاب خشک ہو گئے، ندیوں میں پانی کم ہو گیا، مشینیں فیل ہو رہی ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم دیا ہے؟ پہلے زیادہ دیا تھا پانی، اب کم کر دیا؟ نہیں، یہ ہماری کوتاہی، ہماری بربادی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہر چیز کے خزانے بے حساب و کتاب ہمارے پاس ہر چیز کا اسٹاک موجود ہے، لیکن وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، ہر چیز ہم ایک محدود مقدار میں ہی اتارتے ہیں، سب نہیں اڈیل دیتے، بلکہ ایک محدود مقدار میں، یعنی جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی ہم ہر چیز اس زمین پر بھیجتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، یہ ہر چیز کے بارے میں۔ پھر آگے پانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، ہم ہوائیں بھیجتے ہیں، ہم ہوائیں بھیجتے ہیں جو پانی لیے ہوئے ہوتی ہیں، اور پھر ان ہواؤں سے، ان بادلوں سے ہم پانی برساتے ہیں اور تمہارے پینے کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تمہارے بس میں نہیں ہے کہ اس پانی کو تم اسٹاک کر سکو۔ اس جملے پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، ڈھیر سارا پانی ہوتا ہے، ہم اس پانی کو اگر اسٹور کرنا چاہیں، ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق اسٹور کرنا چاہے تو کتنا اسٹور کرے گا؟ 1000 لیٹر، 10,000 لیٹر، کتنا اس کے پاس گنجائش ہے؟ کتنی بڑی اس کی ٹنکیاں ہیں؟ کیا وہ سال بھر کا پانی اپنے طور پر اسٹور کر سکتا ہے؟ سال بھر کا کیا، 6 مہینہ کا کیا، 1 مہینے کا نہیں کر سکتا، 15 دن کا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وما انتم لہو بخازنین، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ اس پانی کو تم اسٹور کرتے، یہ ہم کرتے ہیں۔ پانی نازل ہوتا ہے تو یہ پانی اللہ تعالیٰ ندیوں میں، کنووں میں، تالابوں میں اور زمین کے اندر ہر جگہ اس کو پھیلا دیتا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، نازل کرتا ہے تو اس کو زمین کے سوتوں میں سب کو جاری کر دیتا ہے، زمین کے سوتے اس کو کھینچ لیتے ہیں اس پانی کو، اور پھر وہاں وہ پانی محفوظ رہ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی ضرورت کے حساب سے اس پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، کہ ہم آسمان سے
پانی اتارتے ہیں بقدرن، ایک محدود مقدار میں اتارتے ہیں، ایک محدود مقدار میں پانی اتارتے ہیں، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس پانی کو ہم زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے اس پانی کو زمین میں ٹھہرانے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اس پانی کو ہم واپس لینے کی بھی قدرت رکھتے ہیں۔ وہ پانی جیسے ہم دیتے ہیں تم کو، ویسے ہی اس کو لینا بھی جانتے ہیں۔ وہ پانی چھین بھی سکتے ہیں تم سے، اگر اس پانی کی قدر نہ کی جائے، اگر اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ لَئِن وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تیرے رب کا اعلان ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے، جو بھی اللہ کی نعمت ہے اس نعمت پر شکر گزاری کرو گے تو میں تم کو مزید عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر نہ شکری کیے تو پھر میری گرفت بڑی سخت ہوگی، میری پکڑ بڑی سخت ہوگی اگر نہ شکری کرو گے۔ میرے بھائیوں، پانی کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک انسان کے جسم کے لیے پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، ہر زندہ چیز، اس میں انسان بھی ہے، حیوان، چرند پرند، پیڑ پودے، ہر ایک کے اندر ہر ایک کی زندگی اسی پانی سے جڑی ہوئی۔ اسی ضرورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس روئے زمین پر 2 حصہ پانی رکھا ہے، ایک حصہ خشکی۔ آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ پانی کی جو مقدار ہے، یعنی سمندر، ندی، نالے جو اس زمین پر ہیں، وہ خشک زمین کے مقابلے میں دگنا ہے۔ 1/3 حصہ خشکی ہے تو 2/3 حصہ پانی۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ پانی بڑی ضرورت کی چیز ہے اس زمین پر زندگی گزارنے کے لیے۔ اور پھر اس پانی میں سے کچھ پانی اللہ تعالیٰ نے میٹھا بنایا ہے اور کچھ پانی کو کھارا بنایا ہے۔ کھارا پانی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو پی نہیں سکتے، پینا تو بہت دور کی بات ہے، آپ اس سے غسل نہیں کر سکتے، آپ اس سے کپڑا نہیں دھل سکتے، آپ اس سے برتن تک نہیں دھل سکتے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے میٹھا پانی بھی ہم کو دیا ہے، جس کو ہم پیتے ہیں، جس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، بتلاؤ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم اس کو آسمان سے نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرتے؟ آسمان سے پانی برسانا یہ تمہارے بس میں ہے، تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو بھی کھارا بنا دیں، تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اگر آسمان سے جو پانی زمین پر اترتا ہے، آپ اس کی تحقیقات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کا معلوم ہوگا کہ اتنا خالص پانی، یعنی بالکل خالص پانی جس میں کسی بھی طرح کی کسی چیز کی آمیزش نہیں ہوتی، ہمارے جسم کے لیے، ہماری صحت کے لیے انتہائی مفید پانی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اس پانی کو بھی ہم کھارا بنا دیں تم کیا کر لو؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ تم اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے جس نے تم کو یہ میٹھا پانی دیا؟ آپ کسی مریض کو جب اس کی سیریس حالت میں اس کو لے کر کے ہاسپٹل میں جاتے ہیں اکثر، تو سب سے پہلے اس کا علاج شروع کرتے ہی اس کو پانی لگا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے جسم کے لیے پانی بہت ضروری ہے۔ پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، کھانے کے بغیر کئی دن زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر اتنا لمبا نہیں زندہ رہ سکتا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی فراوانی کے ساتھ دیا، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کی
کیسے حفاظت کرتے تھے، کس طرح خرچ کرتے تھے بچا بچا کر کے، آپ تعجب کریں گے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاع الی 5 امداد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو کرتے تھے اور 1 صاع سے لے کر کے 1.25 صاع تک پانی سے غسل کرتے تھے۔ ایک مد پانی یعنی ہتھیلی، دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر کے جتنا اس میں سامان آتا ہے اسی کو مد کہتے ہیں، میم اور دال کے ساتھ۔ تو ایک مد پانی، اور یہ ایک مد کیا ہوتا ہے؟ صاع جو پیمانہ ہے ناپنے کا، جس سے ناپ کر کے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، جس کی مقدار، جس کا وزن 2.5 کلو بتایا جاتا ہے، تو 1 صاع میں 4 مد ہوتے ہیں۔ گویا 2.5 کلو کو 4 جگہ کریں گے، یعنی آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ، آدھا لیٹر سے تھوڑا زیادہ پانی سے آپ وضو کرتے تھے، اور 1 صاع یعنی 2.5 لیٹر سے لے کر کے 3-3.25 لیٹر تک پانی سے آپ غسل کر لیتے۔ کیا آج ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم تو 1 صاع 1.25 صاع پانی سے کہیں زیادہ پانی وضو میں خرچ کر دیتے۔ جب بیٹھ جاتے ہیں ٹوٹی کھول کر کے، بڑے آرام سے بات کر رہے ہیں اور تیز ٹوٹی کھلی ہوئی ہے اور مسواک کر رہے ہیں اور آرام کے ساتھ دورے، کئی بالٹی پانی ایک آدمی صرف وضو میں خرچ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ پانی تو مفت کا ہے، اس میں ہمارا پیسہ تو لگا نہیں، مال مفت دلے بے رحم۔ وہی پانی جب انسان پیسہ دے کر کے خریدتا ہے، سفر وغیرہ میں جب 1 بوتل پانی، 1 لیٹر پانی 20 روپے میں خریدتا ہے، تو اس کو کس طرح سے بچا بچا کر کے استعمال کرتا ہے اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں۔ ایک ایک قطرہ اس کا جب تک کہ وہ استعمال نہیں کر لیتا تب تک اس کو چین نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس پر پیسہ لگا ہے اور اس پانی پر پیسہ نہیں لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے پانی بچا بچا کر کے استعمال کرتے تھے، اور آپ کی ہدایت بھی تھی کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کیا جائے، کیونکہ وہ پانی پورا کا پورا گندا ہو جائے گا، جبکہ جاری پانی اگر ہوگا تو وہ بہہ جائے گا، پھر صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کی یہ تاکید تھی کہ جب تم میں سے کوئی شخص سو کر کے اٹھے تو کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے الگ سے اپنا ہاتھ دھل لے، 3 مرتبہ پانی سے ہاتھ دھل لے، ایسا نہ ہو کہ اس کے ہاتھ میں کوئی گندگی لگی ہو اور اس پانی کے برتن میں یا کسی بھی چیز برتن میں اس نے اپنا ہاتھ ڈال دیا، تو اگر اس کے ہاتھ میں گندگی لگی ہے تو سارا کا سارا پانی یا سارا کا سارا سامان وہ خراب ہو جائے۔ تو اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یہ نعمت اللہ رب العالمین نے ہم کو دی ہے، تو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے میرے بھائیوں، اور ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے اسکولوں اور مدرسوں کے اندر، ہماری مسجدوں کے اندر، ہمارے اسپتالوں کے اندر اور جتنی بھی جگہیں ہیں، کن کن جگہوں پر کن کن طریقوں سے پانی برباد کیا جاتا ہے، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ چونکہ یہ پانی ہم کو ایک بٹن دبا دینے سے فراوانی کے ساتھ مل جاتا ہے، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنی آسانی سے بیٹھے بٹھائے ہم کو یہ نعمت مل رہی ہے۔ لیکن یہی بٹن دبا کر کے کتنے لوگ ہیں جو غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، ٹنکی فل ہو کر کے دیر دیر تک پانی گرتا رہتا ہے اور کسی کے کان پر جو نہیں رہی۔ یہ کوئی بتلانے والی بات نہیں، آپ روز مرہ کی زندگی میں جس گلی میں چلے جائیے آپ کو اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ انسان کس قدر سخت دل ہے جو ایسا کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے ہاتھ میں جب پانی کا پائپ پکڑ لیتے ہیں اور بے دردی کے ساتھ اس پانی کو استعمال کرتے ہیں، کوئی اپنی گاڑی دھل رہا ہے، کوئی اپنا چبوترا دھل رہا ہے، بڑے آرام سے پانی بہائے جا رہے ہیں، جبکہ وہی پانی اگر ان کو
خرید کر کے تو دور کی بات ہے، کہیں سے بھر بھر کر کے کنویں سے یا اور کسی ذریعے سے بھر کرے بالٹی بالٹی لے آ کر کے استعمال کرنا ہوتا تو پھر دیکھتے کہ وہ اس طرح سے برباد کرتے ہیں۔ آسانی سے مل گیا تو چلو جتنا چاہو برباد کرو۔ یہی اللہ تعالیٰ کو کے لیے بڑی یہ چیز ناگوار گزرتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے ہم کو کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، کہ نبی آپ ان سے پوچھئے کہ بتلاؤ اگر تمہارا یہ پانی زمین کے اندر چلا جائے، زمین کی تہ میں چلا جائے، تو کون ہے جو تم کو جاری پانی لے آ کر کے دے گا؟ کون ہے جو تم کو جاری پانی لے آ کر کے دے گا؟ آپ جانتے ہیں ہمیشہ رپورٹیں آتی ہیں کہ اس سال فلاں علاقے میں پانی کی سطح اتنے میٹر نیچے، اس سال فلاں علاقے میں پانی کی سطح اتنے میٹر نیچے، فلاں علاقے میں اتنے میٹر نیچے، فلاں علاقے میں، ہر سال یہ پانی زمین کے اندر اترتا جا رہا ہے، اترتا جا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ پانی تو زمین میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں سال پہلے سے رکھا ہے، لیکن پہلے تو اتنی پریشانی نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ پہلے مشقت سے یہ پانی زمین سے تھا، ہینڈ پائپ کے ذریعے، کنویں کے ذریعے، تو آدمی اسی حساب سے اس کو خرچ بھی کرتا تھا، تو بڑی فراوانی کے ساتھ جہاں چاہتے تھے ہینڈ پائپ لگا دیا، آرام سے 25-30 فٹ میں پانی مل جاتا تھا۔ آج یہ ہے کہ 100 فٹ میں آپ کو پانی نہیں ملے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا پانی زمین کے بہت نیچے چلا جائے، تمہاری ساری مشینیں فیل ہو جائیں، تمہیں گھمنڈ ہے اپنی مشینوں پر، یہ ساری مشینیں فیل ہو سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو اتنا نیچے زمین میں اتار دے کہ تمہاری مشین وہاں تک پہنچ ہی نہ سکے، کیا کر لو گے؟ فمن یاتیکم بماء معین۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں اس نعمت کے تعلق سے چوکنا ہونا ہوگا۔ اپنے گھروں کے اندر اپنے آپ ہم خود اس نعمت کی قدر کریں، اپنے بال بچوں پر نظر رکھیں، اپنے پاس پڑوس پر نظر رکھیں، ایک دوسرے کو بتلائیں اس بارے میں۔ اگر کہیں پانی کو برباد ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کو روکنے کی کوشش کریں، حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو روکنے کی کوشش کریں، دوسروں کے کام آئیں۔ اگر کسی ضرورت مند کوئی پانی کی ضرورت ہے کسی کو، تو ہمارے پاس پانی ہے، اللہ کی نعمت ہے، تو دوسروں کو یہ پانی فراہم کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دینے سے ایک فاحشہ اور بدکار عورت کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ایک فاحشہ اور بدکار عورت، زناکار عورت، اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا، ایک کنویں کے ارد گرد وہ چکر لگا رہا ہے اور مٹی چاٹ رہا ہے پیاس کی وجہ سے، وہ اس عورت نے کیا کہ اپنا موزہ نکال کر کے کنویں سے پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیا، اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ پیاسے کو پانی پلانا، کیا انسان کیا حیوان، یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ انسانیت کے ساتھ ساتھ یہ ہماری شریعت کے اندر اس پر بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو اگر یہ نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنا اور اس نعمت پر شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم پیاسوں کو پانی پلانے کا بھی انتظام کریں، اور جتنے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں، جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں اس نعمت کی قدر کے، ان سارے ذرائع اور سارے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس نعمت کو ہمارے پاس محفوظ رہنے دے اور ایسے حالات سے بچائے جبکہ ہم سے یہ نعمت چھن جائے۔ اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ خطبے کے آخر میں
ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ نماز کا جیسے نماز جو پڑھی جاتی ہے، اس میں سے ایک ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلا دیا ہے، کون سا کام کیسے کرنا چاہیے۔ رفع یدین کرتے وقت ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ رفع یدین کیسے کیا جائے، کہاں تک ہاتھ اٹھایا جائے، کس پوزیشن میں اٹھایا جائے، یہ جاننا ضروری ہے۔ بعض لوگ رفع یدین کرتے وقت صرف ہاتھ تھوڑا سا حرکت دیکھ کر کے سمجھتے ہیں کہ رفع یدین کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو کندھے تک یا کان تک اٹھایا جائے۔ کندھے تک یا کان تک، بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، یعنی کندھے تک اٹھایا تب بھی سنت ادا ہو جائے گی، کان تک اٹھایا تو بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ اس کا مطلب کہ اس سے نیچے تک نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہاتھ جو ہے، ہاتھوں کی انگلیاں نارمل پوزیشن میں ہونی چاہیے، نہ بالکل بند ہوں اور نہ بالکل پھیلی ہوئی ہوں، نارمل حالت میں انگلیاں رہنی چاہیے، اور یہ ہتھیلی قبلے کی طرف ہوگی، ہتھیلی قبلے کی طرف ہوگی، ایسے نہیں۔ تو کندھے تک اٹھایا جائے یا کان تک اٹھایا جائے۔ کان تک اٹھاتے وقت کچھ لوگ کان کی لو چھوتے ہیں، اس کو چھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ کان کے برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے۔ تو کان تک اٹھایا جائے، کندھے تک اٹھایا جائے، انگلیوں کو نارمل حالت میں رکھا جائے، اور ہتھیلی کو قبلے کی طرف رکھا جائے، نہ تو اس سے اوپر لے جایا جائے نہ اس سے نیچے لے جایا جائے۔ اگر اس طرح سے ہم رفع یدین کرتے ہیں، اور یہ رفع یدین نماز کے شروع میں بھی کرنا ہے، رکوع میں جاتے وقت بھی ویسے ہی کرنا ہے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی ویسے ہی کرنا ہے، اور 3 رکعت 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں تب بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ بعض لوگ نماز کے شروع میں تو صحیح کرتے ہیں، لیکن رکوع میں جاتے وقت جو ہے صرف ہاتھ تھوڑا سا گھما کر کے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اس وقت کے ان کے رفع یدین میں اور شروع والے رفع یدین میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں بظاہر چھوٹی ہیں میرے بھائیوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو، جیسے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول نے ایسے ویسے نہیں پڑھی ہے، اللہ کے رسول کا وہ طریقہ ہے جو آپ کے سامنے بتلایا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سنت کی اور تمام سنتوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والملاحدۃ والمبتدعۃ والمشرکین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدوک وعدونا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی